وہ میں دوبارہ کر دوں اور ایک یاد تازہ ہو جائے۔ نفلی عبادت، تطوع کا مطلب ہے نفلی عبادت اپنی مرضی سے کرنا، ختم قرآن اور اس کا ثواب بخشنا۔ اب میں اس کی ایک آپ کو بتاتا ہوں دلیل دوسری۔ ویسے یہ دلیلیں ہم سے طلب کی جاتی ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں اس کی دلیل دکھائیں، مگر اگر وہ کوئی خود کام کریں تو اس کی دلیل تو ان سے کوئی طلب کرتا ہی نہیں، وہ اتنا روب ڈال دیتے ہیں کہ کون دلیل طلب کرے۔ مثلا رمضان المبارک میں مسجد نبوی شریف کے اندر رات کے 1 بجے ایک قاری کھڑا ہوتا ہے، حافظ کھڑا ہوتا ہے، وہ ہر روز رات کو 1 بجے 1.25 پارہ پڑھتا ہے نفلوں کے اندر۔ وہ 10 نفل ہوتے ہیں یا 8 نفل ہوتے ہیں، اس کو وہ صلاۃ قیام اللیل کہہ دیتے ہیں، کوئی اس کو صلاۃ التہجد کہہ دیتا ہے، اس کے 2 نام ہیں۔ جب ٹی وی پر اس کو دیکھے تو وہ صلاۃ التہجد نقلاً عن المسجد نبوی لکھا ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں رات کے 1 بجے بعد جماعت تہجد کی نماز 1.25 پارہ۔ لیکن جو وہاں رہنے والے ہیں وہ اگر ٹی وی نہ دیکھیں تو اس کو وہ کہتے ہیں قیام اللیل ہے یہ۔ اب یہ رمضان المبارک میں تراویح کے بعد رات کے 1 بجے 10 رکعتیں پڑھنا، ان کے اندر 1.25 پارہ پڑھنا، اگر کوئی یہ پوچھے، بلکہ کسی کو پوچھنا چاہیے، جو لوگ مدینہ منورہ میں جن کو رمضان المبارک میں ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی ہوا، یہ مدینہ منورہ کے لوگ جو ہیں یا جنہوں نے عمرہ کیا ہے انہوں نے مسجد نبوی میں رمضان گزارا ہے، کچھ حصہ ان لوگوں کو اس کا پتہ، اور یوٹیوب تو بھری پڑی ہے، تو وہ صلاۃ تہجد کے وقت ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اب اس کے اوپر بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر ختم قرآن کریں تو اس کے اوپر کہا جاتا ہے بخاری سے دکھائیں، مسلم سے دکھائیں، 114 آیتوں میں سے کوئی ایک پڑھ کر دکھائیں۔ تو رات کے 1 بجے قیام اللیل کرنا، صلاۃ تہجد پڑھنا، 1.25 پارہ پڑھنا، یارو کوئی تو بندہ ہو جو اس کی بھی کسی سے دلیل طلب کرے کہ یہ کہاں سے ہے۔ ویسے آپ مجھے کہیں گے آپ کیوں نہیں دلیل طلب کرتے؟ میں نے اہل علم سے پوچھا ہے، میں نے دلیل پوچھی ہے۔ میں نے پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھا، میں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا وہ جو پڑھاتا ہے نا اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ خیر محفل بالکل خاموش ہو گیا۔ اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم سے دلیل طلب کی جاتی ہے کہ یہ ختم قرآن کرنا، پھر اس کے اوپر لوگوں کو کھانا کھلانا اور پھر اس کا ثواب بخشنا، دکھائیں کہاں ہیں؟ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ روایت لکھی، یہ واقعہ لکھا، اور سیر کے اندر لکھا، دیگر محدثین نے اس کا بیان کیا۔ نیشا پور کے ایک عظیم محدث امام تھے، نام تھا ان کا امام سراج نیشا پوری۔ پورا نام ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، محمد بن ابراہیم الثقفی، اور لقب ان کا سراج تھا۔ ان کی وفات ہوئی ہے 313 میں۔ بڑے عظیم محدث تھے۔ اب اگر کوئی ایسا بندہ بھی ازالہ شبہات دیکھ رہا ہو جو ہمہ وقت ان چیزوں کی دلیل طلب کرتا ہو تو اس کو میں توجہ کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ امام سراج کون تھے؟ پہلے ان کا تھوڑا سا تعارف سن لیں۔ یہ امام بخاری کے استاد تھے، یہ امام مسلم کے استاد تھے، یہ امام ابو حاتم الرازی کے استاد تھے، لاکھوں حدیث کے خود حافظ اور محدثین کی جماعت ان کی شاگرد۔ اور بخاری، مسلم اور ابو حاتم الرازی کا میں نے نام اس لیے لے دیا کہ سب لوگ ان کو جانتے ہیں، دیگر محدثین غیر معروف ہوں گے، پھر مجھے ان کا بھی تعارف کرانا پڑے گا، اس لیے میں نے وہ ذرا سائڈ سے نکل گیا ہوں۔ ان کا عمل سنیے، یہ کیا کرتے تھے نیشا پور کے اندر۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیلتھی ویلتھی بنایا۔ ہیلتھ کا مطلب ہے کہ صحت، اور ویلتھ کا مطلب ہے پیسے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت بھی دی اور دنیا کی دولت بھی دی، مال بھی تھا ان کے پاس۔ یہ کیا کرتے؟ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا کہ ہر ہفتے میں 2 بار یا 1 بار یا 3 بار، جتنی بار ہوتا، یہ بکرا ذبح کرتے، اور وہ کہتے کہ یہ جو بکرا میں ذبح کر رہا ہوں نا، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ مصطفیٰ کے اصال ثواب کے لیے ہے، یہ حضور کی طرف سے ہے، یہ حضور کے لیے ہے، یہ حضور کے نام کا ہے۔ یہ سارے لفظ میں نے اس لیے بولے کہ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا تو ہمیں کہا جاتا ہے یہ تو بدعتی شرکیہ لفظ ہیں، ان لفظوں سے کانوں میں انگلیاں نا 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 نا، یہ اور ان من وہ کسی کی طرف سے والد کسی کی طرف سے ہوگا تو وہ کہیں گے یہ نہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے لیے بکرے ذبح کرتے اور پھر وہ اس کو پکاتے اور محدثین کو بلاتے، دسترخوان ہوتا، اور اس دسترخوان کے اوپر بیٹھنے والوں میں یہ ختم قرآن میں اور ختم کے دن کھانا کھانے والوں میں اصال ثواب کا کام کرنے ہونے والوں میں شامل ہونے والوں میں حاضرین میں پتہ کون ہوتا؟ امام ابو حاتم الرازی ہوتے۔ اسی دسترخوان کے اوپر امام بخاری بیٹھتے، اسی کے اوپر امام مسلم بیٹھتے۔ اور کتنے بکرے انہوں نے ذبح کیا اپنی زندگی میں؟ علامہ ذہبی نے سیر میں بھی اور تذکرۃ الحفاظ میں بھی لکھا 12,000 بکرا انہوں نے ذبح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصال ثواب کے لیے، اور کھلایا محدثین علماء کو، بخاری اور مسلم کو، ابو حاتم الرازی کو۔ اور کتنے قرآن ختم کیے؟ 12,000 ہی انہوں نے قرآن ختم کیا۔ اب امام سراج 12,000 قرآن ختم کریں، ختم قرآن کریں، ایک ختم نہیں کیا، 12,000 ختم کیے، اور 12,000 مرتبہ محدثین کو بلایا، اور 12,000 بار کھانا پکایا، اسی دسترخوان سے سب نے بیٹھ کر کھایا اور مصطفیٰ کو ثواب پہنچایا۔ پہلے میں نے ختم قرآن بتایا تھا صحابہ سے، اب میں بتا رہا ہوں محدثین سے، عمل بخاری اور عمل مسلم سے۔ اگر ہم کچھ سیر گوشت پکا لیں، 2 کلو گوشت پکا لیں اور اپنے اہل و عیال کو، دوستوں کو بلائیں اور ختم قرآن کر کے دعا کر دیں تو ہمارے اوپر تو وہ ہمارے سینے کو چھلنی کیا جاتا ہے، وہ گولیاں چلا دی جاتی ہیں کہ یہ تم نے بدعت کی، ہم خدا کی زمین کو بدعتیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، تو وہ گولیاں چلتی ہیں اور وہ بلٹ چلتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، 303 کی کلاشن کوفیں چلتی ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں جو لوگ ہمارے سینوں کو چھلنی کرتے ہیں، ان فتووں کو گولیاں چلتی ہیں اور فزیکلی بھی چلتی ہیں، ارے میری ان سے ایک درخواست ہے کہ خدا را کوئی گولی نہ چلائیں، کہیں یہ گولی امام سراج کو نہ لگ جائے، کہیں یہ امام بخاری کو زخمی نہ کر دے، کہیں یہ امام مسلم کو زخمی نہ کر دے، کہیں یہ امام ابو حاتم الرازی کو زخمی نہ کر دے۔ وہ تو آسمان کے نیر اعظم ہیں، یہ تو اولیاء اللہ ہیں، یہ تو محدثین ہیں، انہوں نے تو زندگیاں بسر کر دی اسلام کے لیے۔ اگر انہوں نے ختم کر کے ذبح کر کے مصطفیٰ کو ثواب پہنچایا ہے، اگر یہ سب اس عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے، انشاءاللہ ان کی معیت میں ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اب ان سے پوچھے، کوئی امام سراج سے پوچھے، امام بخاری سے پوچھے، مسلم سے پوچھے، ابو حاتم الرازی سے پوچھے کہ امام سراج تو چلو امام سراج ہوئے تمہارے استاد سے ہی، وہ یہ جو عمل کر رہے ہیں 12,000 قرآن، 12,000 بکرا، اور وہ کھلا رہے ہیں اور کہنے ہیں الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے لیے ہے، تو تم پوچھ تو لو کہ اس کے اوپر کوئی دلیل ہے؟ حضور خدا نے کہا، حضور نے کیا، صحابہ نے اس طرح سے کیا، یہ بکرے کھلائے۔ تو ابو حاتم الرازی، بخاری، مسلم، امام سراج کو پتا تھا قرآن پڑھنا یہ ثابت ہے قرآن سے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ ثابت ہے، قرآن ختم قرآن کے وقت دعا کی قبولیت یہ ثابت ہے، مگر انہوں نے ایڈیشن کیا کیا، نیا کام کیا کیا، بکرے ذبح کر دیے، حضور کے نام کے قرآن ختم کر دیے۔ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، دنیا سے تشریف لے گئی، حضور نے لوگوں کو بلا کر قرآن ختم کیا، حضور نے کھانا کھلایا، ان کو ثواب بخشا۔ اب میں بخاری مسلم سے پوچھے کہ یہ جو عمل امام سراج کر رہے ہیں اور آپ وہیں دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اور امام سراج سے پوچھے کہ یہ عمل حضور نے کیا، کیا انہوں نے کچھ کیا؟
لیکن ان کو پتا تھا کار خیر اس حیت و کیفیت میں ہوا ہے، نہیں حضور نے نہیں کیا، کوئی بات نہیں کیا. فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو اپنی مرضی سے نیک کام کرتا ہے اللہ ان کا قدردان ہے. یہ آیت امام بخاری کو بھی آتی تھی، امام مسلم کو بھی آتی تھی، ابو حاتم الرازی کو بھی آتی تھی، یہ آیت امام سراج کو بھی آتی تھی، اور جتنے محدثین ان کے دسترخوان پر بیٹھتے ان دعاؤں میں شامل ہوتے سب کو آیت آتی تھی. بس وہ آیت کو پڑھ کر اپنے رب کی رحمت کی امید کرتے اور وہ کہتے یہ کام ٹھیک ہے. اب میں نے ختم قرآن کے اوپر آپ کو یہ دوسری دلیل جو ہے وہ دے دی. علامہ ذہبی کو یہ بات کھٹکی، انہوں نے اس کی طرف ایک اشارہ کیا. وہ ایک حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم، اور خود علامہ ذہبی نے اس حدیث کو تلخیص حاکم کے اندر صحیح کہا ہے. امام حاکم کی کتاب ہے مستدرک، اس کی تلخیص کی ہے علامہ ذہبی نے اور اس کے رجال پر بحث کی ہے. تو وہ تلخیص میں جب اس حدیث کا انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا میرے لیے ہر سال ایک قربانی کرنا. اب قربانی فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے جو بندہ زندہ ہو، تو جو دنیا سے چلا جائے اس کے لیے قربانی کرنی نفل ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا یہ نفلی کام میرے لیے کرنا. حضرت علی ساری زندگی کرتے رہے، تو علامہ ذہبی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح حضور ساری زندگی، حضرت علی ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرتے رہے، اسی طرح امام سراج نے 12,000 قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی اور 12,000 ختم قرآن کیا. سبحان اللہ. اور یہ مستجاب الدعوات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمل کی وجہ سے مستجاب الدعوات جو ہے وہ بنا دیا. اس کے بعد ایک دوسرا میں واقعہ اس کا سناتا ہوں. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر مختلف سندوں کے ساتھ اس واقعہ کو لکھا. وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا علی بن موفق العابد، جن کو ہم علی بن موفق پڑھتے ہیں نا یا موفق پڑھتے ہیں، کبھی ان کو موفق پڑھتے ہیں کبھی موفق پڑھتے ہیں. اصل میں اس کی پروناؤنسیشن موفق ہوتی ہے، لیکن موفق بھی ٹھیک ہے موفق بھی ٹھیک ہے، چلتا ہے. تو یہ علی بن موفق العابد تاریخ بغداد کے اندر ان کا تذکرہ ہے. یہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، امام احمد بن حنبل کے ہم اثر، یحییٰ بن معین کے ہم اثر، ان محدثین کے طبقے میں سے تھے. ان کا یہ کمال تھا، ان کا یہ عمل دیکھیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم دلاتے، ختم قرآن کرتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے. انہوں نے اپنے شیخ کو یہ عمل کرتے دیکھا، ان کی محفل میں یہ حاضر ہوتے رہے. اب ان کا اپنا عمل، وہ کہتے ہیں میں نے 60 حج کیے اور ہر حج پر میں نے یہ نیت کی، سوائے فرض حج کے ہر نیت پر حج کی کہ یہ حج جو میں کس کی طرف سے کر رہا ہوں، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کو ثواب پہنچانے کے لیے حج کر رہا ہوں. کیا بات ہے، ہر حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور انہوں نے 12,000 قرآن ختم کیے اور 12,000 میں سے 170 قرآن ایسے ختم کیے کہ ان 170 قرآن کے اوپر انہوں نے بکرے ذبح کیے، محدثین کو بلایا، ان کو کھانا کھلایا، اور 12,000 قرآن، 60 حج اور 170 بکرے ذبح کیے. اور آخری جملہ بڑا کمال کا ہے، وہ کہتے ہیں وَجَعَلْتُ أَعْمَالِي كُلَّهَا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ بغداد میں خطیب بغداد نے کہا، انہوں نے کہا میرے حج، میرے یہ بکرے، میرا 12,000 قرآن کا ختم، یہ تو ایک طرف رہے. وہ کہتے ہیں میری زندگی کا ہر عمل اپنی ذات کے لیے ہے، نہیں ہے، کلھا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر میں عمل کرتا اور ادھر ثواب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا. سبحان اللہ. اب ان کا یہ اس کی وجہ سے یہ بڑے مقبول ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں تاریخ بغداد میں ہے کہ قبولیت کی بشارت دے دی. کہ رکا لکھا ہوا آ گیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ قبول ہو گئے. ان کی وفات ہو گئی. امام احمد بن حنبل بھی فوت ہو گئے. تو امام احمد بن حنبل کے جاننے والوں میں ایک کوئی احمد، ان کے بیٹے کوئی تھے احمد بن عبداللہ الحفار.
انہوں نے امام احمد بن حنبل کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں دیکھنے کے بعد انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو انہوں نے کہا وہ شیخ زمانہ علی بن موفق العابد، ان کا حال سنائیے، ان کا حال کیا ہوا؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا ان کا حال یہ ہوا ہے کہ میں نے جب بھی ان کو دیکھا وہ خدا کے عرش کے قریب بھی رہتے ہیں، انہی جلووں میں مست رہتے ہیں، وہاں گم رہتے ہیں۔ ان کے وہ جو اعمال تھے نا ختم قرآن والے، اللہ نے ان کے صدقے ان پر یہ کرم کیا کہ اپنے عرش کے پاس ان کو جگہ دے دی اور وہاں رحمت کے سائے میں رہتے ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اس کو یہ بتایا۔ اب ختم قرآن کی 1 منٹ کے لیے میں تاریخ میں پھر واپس آتا ہوں۔ کام ہو نیا، قرآن کے خلاف نہ ہو، حدیث کے خلاف نہ ہو، اس کام کا کام کرنا جائز ہے۔ صحابہ کرام نے ختم قرآن کیا، اس کا قرآن حدیث میں حکم نہیں تھا کہ ختم قرآن کر کے لوگوں کو بلاؤ، وہ بھیجتے، ان کو بلاتے، وہ آتے۔ اب امام احمد بن حنبل نے اس کو مستحب کہا۔ پھر امام احمد بن حنبل نے تراویح کے اندر ختم قرآن کے بارے میں ایک خاص ترکیب سے دعا کرنے کی ایک نئی بدعت ایجاد کی، نیا کام ایجاد کیا۔ اب جب انہوں نے کہا کہ اس طرح سے کرو تو وہ فضل بن زیاد نے ان سے سوال کیا کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ رأیت اہل مکہ یفعلون، مکے والے کرتے ہیں، سفیان بن عیینہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مسلمان کوئی کام کریں وہ کام قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، دین کی اشاعت کے لیے ہو، تو اس کام کو بدعت کہنا امام احمد بن حنبل کے نزدیک درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کوئی عالم اس کو کر لے۔ ہمارے علماء میں سے اگر کوئی کام یہ کرے، مثلا میں کوئی ایک کام دیکھوں کہ کوئی بندہ کرتا ہے، شب برات کو رات کو جاگتا ہے، ساری رات مسجد کے اندر بسر کرتا ہے، تو مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ ساری رات مسجد کے اندر بسر کرنی جائز ہے، تو میں اس کو کہوں ہاں یہ جائز ہے۔ تو مجھے پوچھے دلیل کیا ہے، تو میں اس کو کہوں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ہمارے اہل سنت کے عظیم محقق عالم ہیں، ہمارے بڑے فاضل دوست ہیں وہ، تو میں کہوں کہ علامہ سعیدی صاحب ساری رات نصف شعبان کی گزارتے ہیں مسجد کے اندر، تو یہ جائز ہے۔ تو اگر میں کسی کو یہ جواب دے دوں اور وہاں کو بندہ بیٹھا ہو شبہ ڈالنے والا، آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ میرا گریبان پکڑ لے گا اور وہ کہے گا یہ بھی بھلا کوئی دلیل ہے؟ تمہیں قرآن کی آیت پڑھنی چاہیے، تمہیں حدیث پڑھنی چاہیے، تم نے علامہ سعیدی کا نام لے دیا کہ وہ رات کو بسر کرتے تھے، وہاں پر رات بسر کرتے تو یہ دلیل ہو گئی۔ یہ دلیل نہیں ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ کہے گا نہیں یہ تو دلیل نہیں بنتی، پر امام احمد بن حنبل نے اس کو دلیل بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں علماء کا عمل دلیل نہیں ہے، پر امام احمد بن حنبل نے کہا دلیل ہے۔ اور مسلمانوں کا عمل دلیل نہیں بنتا، لوگ کہتے ہیں، پر امام احمد بن حنبل نے اس کو دلیل بنایا ہے۔ کیوں؟ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں تھا۔ اور سفیان بن عیینہ کی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ تھوڑی دیر کے لیے میں ذرا یہ ٹرننگ لے رہا ہوں، اس موضوع سے ہٹ رہا ہوں۔ وہ سفیان بن عیینہ کا نام آ گیا، یہ بڑے عظیم محدث تھے سفیان بن عیینہ، یہ بڑے بڑے محدثین کے استاد تھے۔ امام زہری کے یہ شاگرد تھے، عبداللہ بن مبارک کے استاد، امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل کے استاد، بڑے عظیم محدثین ان کے شاگرد ہوئے۔ ان کے بارے میں ایک علامہ ذہبی نے بڑی خاص بات لکھی ہے، ان کا نام آ گیا شاید، ورنہ وہ مجھے بات کرنے کا موقع نہ ملتا۔ اب ان کے نام کی وہ تھوڑی سی مناسبت سے میں وہ بات کر دیتا ہوں۔ یہ مکے میں رہتے تھے، لوگ ان سے علم حاصل کرتے۔ علامہ ذہبی نے کہا بہت سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے، اور وہ اس لیے حج کے لیے جاتے تھے کہ وہاں سفیان بن عیینہ سے ملاقات ہوگی، ان کی زیارت کریں گے، تو ان کا حج کا مقصد ہوتا، مگر اس کی حیثیت سیکنڈ ہوتی۔ پہلی حیثیت یہ ہوتی کہ ہم سفیان بن عیینہ کی جو ہے نا وہ زیارت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے 2-3 بار اس عبارت کو پڑھا، مجھے لگا مجھے غلطی ہو رہی ہے، میں غلط پڑھ رہا ہوں کہ بھلا لوگ حج کے لیے جائیں اور نیت یہ کریں، محدثین حدیثیں لکھنے والے سیکھنے والے، کہ ہم سفیان بن عیینہ کی زیارت کریں گے۔
اور ساتھ حج کریں گے۔ اللہ اکبر! ہونا یوں چاہیے، الٹ ہونا چاہیے کہ ہم حج کریں گے ساتھ سفیان بن عیینہ کی زیارت کریں گے، یوں ہونا چاہیے، مگر انہوں نے تو یوں کر دیا۔ تو ذہبی پر کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، سفیان بن عیینہ پر کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، ان محدثین کے جانے والوں پر کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، اور ہم مسکین بندے، عاجز بندے، ہم میں سے کبھی کوئی یہ کہہ دے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، اصل مقصود تو مدینے کی حاضری ہے، اصل مقصود تو زیارت مصطفیٰ ہے، اصل مقصود تو قبۃ الخضراء ہے، گنبد خضراء کی زیارت ہے، ہم حضور کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ حج بھی ان کے صدقے ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ بات کر دیں تو ہمارا بلڈ حلال ہو جاتا ہے، خون حلال ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو خون حلال ہو گیا، تم نے تو غلط کر دیا۔ اب اگر حضور کیا نام لینے سے، حضور کی نیت کرنے سے خون حلال ہوتا ہے اور ان کا قتل جائز ہوتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں یہ جتنے لوگ سفیان بن عیینہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم جائیں گے ساتھ حج کر لیں گے، ان کے خون حلال نہیں ہوئے؟ یہ مباح الدم نہیں ہوئے؟ ان کا قتل جائز نہیں ہوا؟ اگر سفیان بن عیینہ کی زیارت کے ساتھ کی نیت کرے اور ساتھ حج کی نیت کرے تو خون مباح نہیں ہوتا، تو اگر کوئی مصطفیٰ کی نیت کرے تو ساتھ حج کی نیت کرے تو پھر خون کیسے مباح ہو گیا؟ تو یہ ایکسٹریمسٹ ہے، تو وہ زیادہ باتیں لوگ کر دیتے ہیں۔ اب میں وہ علامہ سعیدی صاحب کی بات کے ساتھ میں اپنا واقعہ تھوڑا سا سنا دوں، کیونکہ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ رأیت اہل مکہ یفعلونہ، مکے والے ایسے کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے ادرکت الناس بالبصرۃ وبمکہ، بصرے والے بھی کرتے ہیں اور کچھ مدینے والے بھی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ بھی بھلا کوئی دلیل ہوتی ہے؟ ہاں، عالم کی بات دلیل ہوتی ہے کہ نہیں، اس کی میں مثال آپ کو دوں۔ یہ تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو ہوتی ہے، ہمارے دوستوں کے نزدیک نہیں ہوتی۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے مجھ سے پوچھا، یہ ابھی جو رمضان شریف گیا ہے اس سے پہلے کی بات ہے، وہ میرے پاس آیا، شب برات نصف شعبان کی رات آنے والی تھی، تو وہ میرے پاس آیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ازالہ شبہات میں نصف شعبان کے اوپر ایک پورا پروگرام کیا ہے، اور میں نے دلائل اس کے اوپر دیے ہیں سارے، کہ حافظ ابن تیمیہ کے فتاوے سے کہ یہ احسن ہے رات کو جمع ہونا، نوافل پڑھنے، وہ سارے دلائل میں نے دیے۔ اقتداء صراط المستقیم کی عبارت پڑھ کر میں نے بتائی، امام احمد بن حنبل کا میں نے عمل بتایا، وہ حدیث جو ہیں وہ بھی میں نے بتائیں۔ ابھی ایک دلیل نئی ان دنوں میں میرے سامنے آئی ہے، ابھی وہ کتاب چھپی نہیں ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے، وہ مکتبۃ الظاہری مکتبہ میں ہے، ریاض کے اندر بھی وہ آ رہی ہے۔ اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب برات کی رات ایک دعا بتائی ہے کہ یہ پڑھیں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ ابھی میں صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، بتا اس لیے نہیں رہا پکے طریقے سے کہ ابھی وہ چھپی نہیں، وہ سند سامنے نہیں آئی، لیکن وہ روایت بھی آ گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے شب برات کی فضیلت کی رات کی۔ اگر یہ آ جاتی ہے اور ادھر سے وہ سند ثابت ہو جاتی تو انشاءاللہ اور دلیل آ جائے گی۔ وہ بندہ میرے سامنے آیا، اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ شب برات کی رات کو مسجد میں ساری رات بسر کرنا، عبادت کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ میں نے اس کو کہا جائز ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو وہ جو دلائل میں نے ازالہ شبہات میں بتائے تھے، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ، دوسرے علماء بھی بتاتے ہیں، وہ نہیں اس کو بتایا، میں نے اس کو ایک اور دلیل بتائی، جیسے یہ علامہ سعیدی صاحب اور سفیان بن عیینہ کی طرز پر میں نے اس کو دلیل بتائی۔ میں نے کہا امام ابن عساکر بڑے عظیم محدث ہوئے ہیں، اور ان کی کتاب تاریخ دمشق تاریخ اسلام کی سب سے بڑی کتاب، قبل از نبوت کے حالات، حضور کے حالات، صحابہ کے، تابعین، تبع تابعین، بزرگوں کے، وہ 120 اجزاء کی کتاب ہے، وہ اتنی عظیم کتاب امام ابن عساکر نے لکھی۔ اور وہ امام ابن عساکر کہ جب وہ اپنے شیخ فراوی کے پاس دمشق میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو سوالات بڑے کرتے تھے، چونکہ بڑے ذہین تھے ماشاءاللہ، تو وہ ان کے استاد جو تھے وہ کبھی اکتا جاتے کہ یہ تو کافی سوالات کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ فراوی کو خواب میں ملے، یہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الفاظ اور سیر و اعلام النبلاء میں لکھا۔ وہ ملے حضور نبی کے وسلم، ان کو ملے خواب میں، اور فرمایا فراوی تمہارے پاس ایک گندمی رنگ کا نوجوان پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کا نام ابن عساکر ہے، اور تم اس سے اکتایا نہ کرو،
وہ میرا بڑا لاڈلا پیارا ہے، اس کو یوں سمجھو کہ میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اس کی قدر کیا کرو۔ حضور نبی کے وسلم نے نصیحت فرمائی جس کے مفہومی الفاظ یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، وہ عبارت میرے اصل سامنے نہیں ہے۔ تو یہ امام ابن عساکر جو تھے بڑے عظیم محدث ہیں، تو جامعہ اموی کے اندر شام میں وہ ساری رات گزارتے تھے، میں جامعہ اموی کے اندر نصف شعبان کی رات، تو یہ دلیل ہو گئی۔ تو وہ ہنس پڑا اور اٹھ کے چلا گیا، اٹھ جانے لگا تو وہ کہنے لگا بھلا یہ بھی کوئی دلیل ہے کہ آپ نے کہا امام ابن عساکر وہاں رات گزارتے تھے، اگر گزارتے تھے امام ابن عساکر تو کیا ہوا، یہ کوئی دلیل بن گئی؟ تو میں نے اس کو جلاء الافہام سے یہ نکال کر دیا۔ میں نے کہا دیکھیں، امام احمد بن حنبل نے کہا ختم قرآن تراویح میں کرو، والناس کے بعد کھڑے ہو، ہاتھوں کو اٹھاؤ اور دعا کرو۔ یہ نیا انداز، نئے طریقے سے جب امام احمد بن حنبل سے نے کہا تو وہ فضل بن زیاد کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کان سفیان بن عیینہ، تو سفیان بن عیینہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل علم کی باتیں دلیل ہوتی ہیں، اور میں نے ابن عساکر کے جو عمل کی تم کو دلیل دی ہے اس سے تو آپ کو مان جانا چاہیے تھا۔ اگر امام احمد بن حنبل نیک کام ہو، اللہ کی عبادت کا کام ہو، حضور نے شب برات کو ساری رات مسجد میں نہیں گزاری ہے اور ابن عساکر نے گزاری ہے، تو جب میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں تو آپ کو مان لینی چاہیے۔ جیسے امام احمد بن حنبل نے، حضور نے والناس کے بعد یہ نہیں کہا تراویح میں قرآن پورا ختم کرو، والناس پر جاؤ، پھر ہاتھ اٹھاؤ، پھر دعا کرو، پچھلے بھی دعا کریں، امام بھی دعا کرے، یہ حضور نے ایسا نہیں حکم فرمایا، نہ کیا ہے، مگر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ کیوں؟ سفیان بن عیینہ نے کیا ہے۔ تو اگر سفیان بن عیینہ کا عمل امام احمد بن حنبل کے لیے دلیل بن سکتا ہے تو میں نے اس نوجوان سے کہا ابن عساکر کا عمل جو اتنے بڑے محدث ہیں تمہارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ اس نے سر ہلایا اور وہ چلا گیا۔ مجھے افسوس کہ میں اس سے کچھ نہ منا سکا۔ یہ دلیل بھی دی، امام احمد بن حنبل کا بھی دکھایا، ابن القیم کا بھی دکھایا، اور پھر میں نے سوچا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، تو میں نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کر دی۔ اگر دلائل اپنی جگہ پر ہیں، اگر کوئی دلیل نہ مانے تو دعا کر دیں، پھر اللہ کے حضور اس کا معاملہ ہے۔ تو ختم قرآن جو ہے یہ ضرور کریں۔ اب ختم قرآن کے بارے میں یہ عرض کروں آپ کو، یہ ایک اچھا کام ہے، لیکن اس کا ہم کرتے ہیں اس کے اب تو یہ بہت آہستہ آہستہ ختم قرآن کی محافل جو ہیں یہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمیں اس کو رواج دینا چاہیے۔ کیوں؟ انس بن مالک نے کیا ہے، عبداللہ بن مسعود نے کیا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ میلاد کی محفل کی ہے، کیا عبداللہ بن مسعود نے کی ہے، انس بن مالک نے کی ہے، اس طرح سے 12 ربیع الاول کو اس حیت اور کیفیت کے ساتھ؟ چلو اس میں تو آپ انس بن مالک کا نام نہیں لے سکتے، عبداللہ بن مسعود کا نام نہیں لے سکتے، حضرت عبداللہ بن عباس کا نام نہیں لے سکتے، مگر ختم قرآن میں تو یہ کر سکتے ہیں نا کہ محفل کھل کے کریں، اور اگر محفل میں کوئی آئے اور وہ پوچھے کہ یہ کہاں ثبوت ہے تو انس بن مالک کا نام لے دیں، عبداللہ بن مسعود کا نام لے دیں، تو یہ کریں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ جتنے صحابہ کا میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے لوگوں کو بلا کر اکٹھے کر کے یہ نہیں کہا ایک سپارہ آپ، ایک سپارہ 5 سپارے آپ 5، انہوں نے خود قرآن ختم کیا ہے۔ تو یہ افضل اور اعلیٰ طریقہ، A1 طریقہ جس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، A1 طریقہ ختم قرآن کا کیا ہے؟ الحمد سے شروع کرے اور سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ تک چلا جائے اور وہاں تلاوت ختم کرے، پھر دوسرے دن یا تیسرے دن اپنے دوستوں کو بلائے، اہل و عیال کو بلائے، اور اگر خدا نے کچھ توفیق دی ہو تو کچھ تھوڑے سے کھانے کا، کیونکہ اب ہم نے سارا زور کھانوں پر ہی دے دیا ہے، بہت ہاسپٹالٹی مہمان نوازی کے طور پر کچھ کھانے کا تھوڑا سا مہمان نوازی کے لیے اہتمام کریں، اور وہ کریں، دوستوں کو بلائیں، خود قرآن ختم کریں، پھر ان کے سامنے آخری 10 صورتیں پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اولئک هم المفلحون تک پڑھیں، اس کے بعد دعائے خیر کریں، کیونکہ وہ قبولیت کا ٹائم ہے، اور اس قبولیت کے وقت میں آپ دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد
جو حاضر ہو وہ اس کو کھلا دیں. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے. اور اگر لوگوں کو بلا کر 30 بندوں کو بلایا اور ان کو کہا ایک ایک سپارہ پڑھ دیں، انہوں نے پڑھ دیا، یہ بھی ختم قرآن ہے، یہ جائز ہے، یہ درست ہے، اس کے اوپر بھی کھانا کھلا دیں. مگر یہ یاد رکھیں اے اور بی کا فرق ہے. اے کی کوشش کریں، بی اگرچہ جائز ہے مگر اس کی کوشش کم کریں. خود قرآن ختم کریں اور خود قرآن ختم کر کے اہل و عیال کو بلائیں اور بٹھائیں اور کھانا کھلائیں اور اس کا ثواب آقا کو بخشیں، اولیاء کو بخشیں، صحابہ کو بخشیں، تابعین کو، اپنے آباء و اجداد کو بخشیں. حافظ ابن تیمیہ نے سند دے دی ہے، اگر تم کو کوئی روکے تو اس کو کہہ دیں کہ روکنے والا بدعتی ہے، کرنے والا بدعتی نہیں، وہ تو صحابہ کا کام کر رہا ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ یہ کس نے کام کیا ہے، بخاری کا نام لے دیں، ابو حاتم الرازی کا نام لے دیں، امام مسلم کا نام لے دیں، موفق علی بن موفق کا نام لے دیں، امام سراج کا نام لے دیں، علامہ ذہبی کا نام لے دیں، حافظ ابن تیمیہ کا نام لے دیں. اتنے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں کیونکہ پوچھنے والوں کا بھی زیادہ رواج ہے. تو جتنے پوچھنے والے بڑھ رہے ہیں، میری اللہ کے حضور دعا ہے اتنے بتانے والے بھی تو بڑھ جائیں نا. ابھی ایک پچھلے ہفتے یہ میرے نوٹس میں بات لائی گئی کہ پاکستان کے اندر ایک یہ مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ کچھ عورتیں گھروں میں جب وہ اہتمام کرتی ہیں ان کو 10-10 ہزار روپیہ تنخواہ لگا دی گئی ان کی کہ آپ کسی محفل میں میلاد میں کوئی ہو جائیں اور پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، کیا حضور نے کیا ہے. ہم تو ایسا نہیں کرتے. ان کا یعنی ہر جگہ سے یہ پوچھیں. اگر وہ کوئی تنخواہ لے کر پوچھنے والا بن رہا ہے، تنخواہ کے لیے پوچھ رہا ہے، کسی ملک سے تنخواہ آ رہی ہے، تو تم خدا کی رضا کے لیے بتانے والے بھی بن جاؤ کہ ہاں یہ جائز ہے، ہاں یہ بات صحیح ہے. ان کو تنخواہ ممکن ہے کسی ملک کا بادشاہ دے اور تمہاری تنخواہ خدا کی طرف سے آئے گی، گنبد خضرا سے آئے گی. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. جو میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.